بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، محبوب خدا کی بات کو مانا، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جنہوں نے بات کو ٹھکرا دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ ناکام ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جنہوں نے مانا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے مانا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ صحابہ ستارے ہیں، ایک دو تین چار نہیں، سب کے سب ستارے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کلمہ پڑھ کے، لبیک کہہ کے، جب صحابہ اکرام نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مان لیا، اپنا بنانے والا مان لیا، پھر فرمایا ثم استقاموا، اور وہ ڈٹ گئے۔ پھر نہیں دیکھا کہ مقابلے میں وقت کا بادشاہ ہے، پھر نہیں دیکھا کہ مقابلے میں کوئی طاقتور ہے، پھر نہیں دیکھا کہ مقابلے میں کوئی چودھری ہے، پھر نہیں دیکھا کہ مقابلے میں کوئی نمبردار ہے۔ جب کہا تو ڈٹ گئے۔ پھر مثالیں ملتی ہیں، ہاں مثالیں ملتی ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو غلام تھے، دن کو ان کو عرب کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، رات کو انہی زخموں کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا، تو پوچھا ہے خبیب بتاؤ تم پر کیا ظلم ڈھائے گئے؟ حضرت خبیب نے کہا امیر المومنین مجھ سے نہ پوچھئے، میری پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر دیکھیں۔ امیر المومنین نے جب کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، صرف اتنا ہی گوشت ہے جنہوں ہڈیوں کو جوڑے رکھا۔ فرمایا بتا تجھ پر کیا ظلم ہوا؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، میری خون اور چربی سے کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، اور رات کو انہی زخموں پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ تاریخ ملتی ہے۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں بات کو بڑھاتے ہوئے آگے لانا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر حق والے تھے جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ حق کو بیان کیا، لیکن مقابلے میں جب باطل دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکا تو اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اس نے جبر کا راستہ اختیار کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ میں نے سنایا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ یہ تو صحابہ اکرام تھے، آپ تابعین میں آ جائیں، آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے۔ آپ تبع تابعین میں آ جائیں، آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے۔
آپ علماء میں آ جائیں، اولیاء اللہ میں آ جائیں، آپ کو ایسے لاکھوں واقعات نظر آئیں گے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انگریز کی عدالت میں آئے اور آ کر حق بیان کیا۔ انگریز نے کہا کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے نا، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حسین احمد مدنی نے اپنے کندھے سے رومال لہرا کر کہا تھا، اگر اس کی سزا سزائے موت ہے تو حسین احمد اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، ہر دور میں ظالم کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں حق والے آتے رہے، ہر فتنے کا جواب حق والے دیتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب ایک آواز ایران سے اٹھی۔ ایران سے اٹھنے والی آواز نے صحابہ کرام پر تبرہ شروع کیا، صحابہ کرام پر تنقید کا بازار گرم کیا، نام لے کر اپنی کتابوں میں ازواج مطہرات، امہات المؤمنین اور اصحاب رسول کو نام لے لے کر گالیاں دی گئیں۔ کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ بڑے فتوے آئے، فتوے جب دیکھے تو ایک دبلا پتلا شخص کھڑا ہوا، اسے برداشت نہ ہوا، تنے تنہا چل پڑا، جنگ کی گلیوں میں پھرتا رہا، جنگ کے بازاروں میں پھرتا رہا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ دبلا پتلا شخص صحابہ کی عزت اور عظمت میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے 1986 میں جھنگ کی جامع مسجد سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ مقصد کھانا نہیں تھا، مقصد کرسی نہیں تھی، مقصد دولت اور بنگلہ نہیں تھا، کار کوٹھیاں نہیں تھی، صرف صحابہ کی عزت کی ناموس کی بات تھی۔ میرے حق نواز نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے الف ننگا کر کے جھنگ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ الف ننگا کر کے یعنی بالکل ننگا کر کے، فرمایا مجھے الٹا لٹکا کے مارا گیا۔ میرے حق نواز نے ایک تحریک چلائی، ایک جماعت بنا کر دی، ایک گروپ بنا کر دیا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی صحابہ کی عزت پر بھونکے گا، کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کی زبان کو کھینچا جائے گا۔ حق نواز جھنگوی شہید جھنگ سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں پھیلی، پوری دنیا میں بتایا گیا جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پوری دنیا میں بتایا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح جب دشمن دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکا، اس نے میرے حق نواز پر گولیاں برسائیں، میرے حق نواز کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، مجھے ایسی کوئی قیادت نظر نہیں آتی، مجھے ایسی کوئی جماعت نظر نہیں آتی، مجھے ایسا کوئی گروپ نظر نہیں آتا، مجھے ایسا کوئی گروہ نظر نہیں آتا کہ جس کا امیر شہید ہوا ہو اور اتنی دردناک شہادت دی ہو جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جب شہید ہوئے، دشمن نے سمجھا آواز مٹ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اسحار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آگے بڑھے، پرچم سم اٹھایا، اسی آواز کے ساتھ
اسی للکار کے ساتھ، اسی یلغار کے ساتھ میدان میں آئے اور اپنا لوہا منوایا، ایسے دلائل دیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، کیونکہ دشمن کے پاس دلائل کا جواب دلائل میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گولی اور گالی کا سہارا لیا۔ جب اس نے گولی اور گالی کا سہارا لیا، پھر دنیا کو پتا چلا ظالم ہے، بے ایمان ہے، صحابہ پر تبرہ کرنے والا ہے، پوری دنیا کو پتا چلا۔ اسار القاسمی بھی شہید ہوئے، مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تاریخ کا بادشاہ میدان عمل میں اترا، پاکستان کی اسمبلی تک، پاکستان کے ایوانوں تک، پاکستان کے قانون کے اداروں تک اپنی بات کو پہنچایا اور مؤثر آواز میں پہنچایا۔ لیکن کیا ہوا؟ لاہور کے ہونے والے بم دھماکوں میں ضیاء الرحمن فاروقی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جو کراچی کی سرزمین میں اصحاب رسول کی عزت کے لیے ننگے پاؤں بھاگا پھرتا تھا، جسے دنیا آج جرنیل اہل سنت کے نام سے جانتی ہے، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں اترے، سیاست میں بھی لاسانی، وہ شخص حسن میں بھی لاسانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر بنایا تھا، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں حق بیان کیا، اصحاب رسول کی عزت کے ڈنکے بجائے۔ جب اسمبلی میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی، اس دور میں بھی اگر کوئی کلمہ حق کی صدا کو بلند تار کرتا تھا، وہ میرا اعظم طارق تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ بات تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ایک سے ایک آ رہا ہے، دشمن نے اعظم طارق کو بھی شہید کیا۔ 43 گولیاں ان کے سینے میں اتار دی گئیں، 43 گولیاں ان کے سینے میں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ علی شیر حیدری آئے، شہید ہو گئے۔ جماعت چل رہی ہے، نظریہ چل رہا ہے، موقف چل رہا ہے۔ آج روسا کے اندر اس عظیم الشان پروگرام کو انعقاد پذیر کر کے روسا والوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر سے صحابہ کی عزت کو نہیں نکال سکتی ہے۔ کوئی ظلم کی انتہا کر دے، کوئی جبر کی انتہا کر دے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ بلکہ میرے حق نواز نے کہا تھا کہ چمن میں آئے گی فصل بہارا، ہم نہیں ہوں گے۔ آج بہار آئی کہ نہیں آئی؟ اعظم طارق کو شہید کیا، کس لیے؟ یہ حق کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے۔ تو تاریخ نے دیکھا معاویہ اعظم طارق جب ایم پی اے بن کے پنجاب اسمبلی کا حصہ بنا، مجھے کہنے والوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو اعظم طارق ہے، یہ تو لگتا ہی نہیں کوئی اور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اب کر لو، صحابہ کی عزت کے ڈنکے اگر پاکستان کے اسمبلیوں میں کسی نے بجائے ہیں، الحمدللہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ آپ کی قیادت نے بجائے ہیں۔